الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وقال تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ سب حضرات پڑھیے، اونچا پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين۔ ماشاءاللہ رمضان شریف کا پہلا عشرہ اور پہلے عشرے کا پہلا جمعہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو نصیب فرمایا۔ بہت مبارک ایام ہیں۔ ابھی میں وہ قرآن کریم کے جو رمضان والا رکوع ہے وہ میں پڑھ رہا تھا، تو عام طور پہ تو ایسے ہوتا ہے نا کہ ایک آیت شروع میں پڑھ لی جاتی ہے اس موضوع کے متعلق اور پھر آگے تقریر کی جاتی ہے، لیکن وہ میں اکثر آپ کو کہا کرتا ہوں نا کہ ہم لوگوں کی بدنصیبی یہ ہے کہ ہم لوگ عربی نہیں جانتے ہیں، ورنہ اگر ہم عربی جانیں یا ترجمے کے ساتھ ہم قرآن کو پڑھیں تو میں ابھی یہی آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ عام طور پہ ایک آیت پڑھ کے آگے اپنا موضوع اردو میں شروع کر دیا جاتا ہے، لیکن میں نے ابھی وہ رکوع شروع کیا تھا تو میرا دل نہیں کر رہا تھا کہ میں روکوں اس کو پورا، یعنی میرا دل کر رہا تھا کہ میں پورا وہ رمضان کا جو رکوع ہے وہ سارا میں پڑھوں، حالانکہ وہ آپ کو نہیں سمجھ آ رہی تھی لیکن مجھے سمجھ آ رہی تھی ساری، کیونکہ عربی آتی ہے نا، تو یعنی یہ میں آپ کو قرآن کی چاشنی کی بات بتا رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین کا جو کلام ہے اس میں کتنی زیادہ مٹھاس ہے، کتنی زیادہ اس میں چاشنی ہے، صرف وہی بات ہے کہ ہم بدنصیب ہیں، ہم لوگوں کو پتہ نہیں چلتا عربی نہ سمجھنے کی وجہ سے۔ تو میں وہی، حالانکہ میں نے شروع میں ایک آیت تلاوت کی تھی اس خیال سے کہ یہ رمضان کی آیت شروع ہو رہی ہے تو اس کے بعد پھر آگے گفتگو شروع کرتا ہوں، لیکن وہ بھی میں نے ابھی آدھے میں رکوع چھوڑ دی ہے۔ میں نے کہا آپ کہیں گے کہ یہ سارا قرآن ہی پڑھنا اس نے شروع کر دی ہے خطبے میں، لیکن وہ اتنے خوبصورت الفاظ ہیں اس قرآن کریم کے، اور رمضان شریف کے متعلق جتنے احکام ہیں روزوں کے حوالے سے،
وہ پھر بہت ساری باتیں ذہن میں آ جاتی ہے نا، صحابہ کرام کے روزے ذہن میں آ جاتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے آ جاتے ہیں، ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کے روزے ذہن میں آ جاتے ہیں، تو وہ ساری چیزیں بہت ہی زیادہ خوبصورت ہوتی ہیں، اس لیے وہ پھر چھوڑنے کو دل نہیں کرتا اس کو۔ تو میں ابھی بڑی مشکل سے میں نے وہ آدھے میں رکوع کو چھوڑا ہے۔ بہرحال جتنی بھی آیتیں پڑھی گئی ہیں اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ لمبی تقریریں کرنے کا فائدہ نہیں ہوتا دوستو، میں آپ کو بتاتا ہوں، میں چونکہ دورے بھی کرتا رہتا ہوں پنجاب وغیرہ کے، ادھر بھی جاتا ہوں، اللہ کا کرم ہے، اللہ پاک نے یہ عزت بخشی ہے، یونیورسٹیوں میں بھی خطاب کر لیتا ہوں، اللہ پاک توفیق دے دیتا ہے۔ عرض یہ کر رہا ہوں کہ وہ لمبی تقریروں کا فائدہ نہیں ہوتا، تھوڑی سی بات ہونی چاہیے، کوئی ایسی بات ہونی چاہیے کہ جو دوسرے کے ذہن میں رہ جائے، تو وہ کامیاب ہوتی ہے۔ بہت لمبی تقریر بھی ہم کر لیں، دوسرے کے سر سے ساری باتیں گزر جائیں، اس تقریر کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کی بنسبت ایک دو ہی باتیں ہوں، لیکن اگر ذہن میں رہ جائیں کسی کی اور وہ ان پر عمل شروع کر دے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ تقریر زیادہ مؤثر ہوتی ہے۔ میں ایک دو دن پہلے اپنے دوستوں سے کہہ رہا تھا، بہت دفعہ عجیب باتیں انسان کے ذہن میں آ جاتی ہیں۔ یہ جو ہم رمضان کی بات ہو رہی ہے نا، ہم روزے رکھتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بہت سارے روزہ دار ایسے ہوں گے، یہ ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہے کہ ہم بھی روزے رکھ رہے ہیں نا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بہت سارے روزہ دار ایسے ہوں گے، روزہ رکھنے والے، کہ انہوں نے روزہ سب کے ساتھ رکھا ہوگا، شہری انہوں نے اسی طرح کی ہوگی جس طرح سارے روزہ دار کرتے ہیں، لیکن سارا دن روزہ رکھنے کے باوجود سوائے بھوک اور پیاس کے وہ کچھ بھی حاصل نہ کر سکے۔ کتنی گہری بات ہے۔ ہم روزے رکھتے ہیں نا، دیکھیں اللہ کا کرم ہے، صبح سے شام تک ہم روزہ رکھتے ہیں، کھاتے بھی کچھ نہیں ہیں، پیتے بھی کچھ نہیں ہیں، اللہ کی رضا کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے۔ اس کے باوجود حضور فرماتے ہیں کہ سارا دن کچھ بھی نہیں کھاتے ہو، کچھ بھی نہیں پیتے ہو، پھر بھی تم میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو صرف بھوکے رہتے ہیں، کوئی اجر ان کو نہیں ملتا ہے، یعنی بھوکے پیاسے رہنے کے باوجود بھی اجر نہیں ملتا ہے۔ تو وہ کیوں نہیں ملتا ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ جن کاموں سے روکا گیا ہے اگر ان سے رکتے نہیں ہوں تو پھر روزہ رکھنے کا کیا فائدہ ہے تم کو؟ میں حیران ہوتا ہوں، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ جو آدمی رات کو قیام کرتا ہے، قیام دو طرح کے ہیں، یہ سمجھیے بات، ایک تراویح ہے جو ہم پڑھتے ہیں، ایک قیام اللیل ہے جو تہجد کی رکعات ہوتی ہیں۔ اب الگ الگ نہیں پڑھا جاتا، تراویح کو ہی قیام اللیل قرار دے دیا جاتا ہے اور قیام اللیل کو ہی تراویح کہہ دیا جاتا ہے۔ اس بات کو سمجھیے، تراویح ہم جو پڑھتے ہیں مختلف حافظ اپنی اپنی سپیڈ کے حساب سے پڑھتے ہیں، کوئی بہت تیز پڑھنے والے ہوتے ہیں، کوئی آہستہ پڑھتے ہیں، ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے ہیں، بہت آہستہ بھی پڑھیں تو گھنٹے میں تراویح پڑھ لیں گے، صرف تراویح کی بات کر رہا ہوں، یعنی ویسے تو ساری جماعت بھی ہوتی ہے، واجب وتر بھی ہوتے ہیں، لیکن تراویح کی، صرف تراویح کی جو 20 رکعات ہیں ان کی بات کرتا ہوں۔ آہستہ آہستہ بھی پڑھیں، بہت آہستہ بھی پڑھیں تو 1 گھنٹے میں آپ صرف تراویح پڑھ لیتے ہیں، بہت اچھا کر کے اگر آپ پڑھیں۔ ہم میرے خیال میں 1 گھنٹہ 20 منٹ لگتے ہیں ساری نماز میں ہم جو پڑھتے ہیں، حالانکہ ہم بھی ٹھہر کے پڑھتے ہیں، لیکن اس سے بھی ٹھہر کے اگر پڑھیں آپ 1 گھنٹہ لگے گا صرف تراویح کا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں قیام اللیل آپ کو سمجھا رہا تھا نا، جو ہم تراویح پڑھتے ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ بہت سارے روزہ دار ایسے ہوں گے جو سارا دن بھوکے پیاسے رہیں گے، لیکن شام کو افطاری کے وقت ان کو بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تو کیوں فرمایا؟
اور اسی طرح آگے پھر قرآن کے بارے میں فرمایا، چونکہ رمضان اور قرآن یاد رکھیے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، کیونکہ رمضان ہی وہ مہینہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ پاک نے قرآن ہم کو عطا فرمایا۔ تو رمضان کا اور قرآن کا بہت گہرا ساتھ ہے آپس میں، اسی لیے جہاں بھی کہیں رمضان کی بات آتی ہے وہیں قرآن کی بات بھی آتی ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ جو آدمی دن بھر بھوکا رہتا ہے تو ایسے بھی بہت سے لوگ ہیں جن کو بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا افطاری کے وقت، اور ساتھ ہی فرمایا کہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو رات کو قیام کریں گے لیکن ان کو سوائے جاگنے کے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ حالانکہ تہجد کی نماز ہے، رات کی جو نمازیں ہیں اللہ پاک نے جو عطا فرمائی ہیں بہت زیادہ فضائل ہیں ان کے، بہت زیادہ فضائل ہیں ان کے، اس کے باوجود حضور فرماتے ہیں کہ ایسے قیام کرنے والے بھی موجود ہوں گے کہ جن کو اس قیام کی وجہ سے ثواب تو بہت دور کی چیز ہے، سوائے جاگنے کے اور جگراتے کے ان کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ تو یہ جو دن کو روزہ رکھنے والے ہے یا رات کو جو قیام کرنے والے ہے، قرآن پڑھنے والے ہے، قرآن سنانے والے ہے، قرآن سننے والے ہے، قیام کی میں بات کر رہا تھا۔ جو ہم تراویح پڑھتے ہیں بہت آہستہ بھی ہم پڑھیں، تو میں کہہ رہا تھا کہ 1 گھنٹے میں ہم تراویح کی نماز پڑھ لیں گے۔ قیام کیا چیز ہے؟ ہم بڑا یعنی اپنے آپ کو بہت 30 مار خان سمجھتے ہیں جب ہم 20 تراویحاں پڑھ لیتے ہیں کہ ہم نے قیام اللیل کر لی ہے۔ قیام اللیل میں آپ کو بتاتا ہوں، قرآن کریم میں دیکھیے نا قیام اللیل کیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے۔ اللہ پاک کی حضور کے ساتھ عجیب ادائیں ہیں۔ اے چادر اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا، رات کو قیام کیا کر لیکن تھوڑا کیا کر۔ اب اندازہ کیجئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کتنا زیادہ قیام رات کو کر۔ میں کہہ رہا ہوں نا کہ ہم 1 گھنٹے کی تراویح پڑھ کے بڑے 30 مار خان بنتے رہتے ہیں کہ ہم نے قیام اللیل کر لی ہے۔ حضور قیام اللیل کرتے تھے، اللہ پاک ان کو فرما رہا ہے کہ اے کملی اوڑھنے والے تھوڑا قیام کیا کر۔ اتنا زیادہ حضور قیام اللیل کرتے تھے، رات کو اتنی دیر نماز پڑھتے تھے۔ ہم کیا قیام کرتے ہیں اور کیا نماز پڑھتے ہیں؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، رات کو قیام کیا کر لیکن تھوڑا کیا کر۔ نصفہ، ساری رات قیام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آدھی رات قیام کر لیا کر۔ ہم قیام کیا کرتے ہیں؟ آدھی رات۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا زیادہ قیام کرنے کی ضرورت نہیں ہے رات کو، نصفہ، آدھی رات صرف کر لیا کر قیام۔ او انقص منہ، یا آدھی رات سے بھی تھوڑا کر لے۔ نصفہ او انقص منہ قلیلا، یا پھر یہ ہے کہ اگر تو کرنا ہی چاہتا ہے او زد علیہ، پھر زیادہ کر لے۔ اگر زیادہ کرنا چاہتا ہے تو یعنی حضور کو اللہ پاک آپشن سارے دے رہا ہے کہ آدھی رات قیام کر لے، آدھی رات سے کم کر لے، یا آدھی رات سے زیادہ بھی کرنا چاہتا ہے تو کر لے۔ اب کتنا کر لے؟ اب یہ سورہ مزمل کی اگلا جو رکوع شروع ہوتا ہے اس میں تفسیر اللہ پاک نے بیان فرمائی، ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل، اے محبوب آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ رات کے 3 حصوں میں سے 2 حصے قیام کرتے ہیں، یعنی 2/3 رات قیام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پہ اگر 9 گھنٹے کی رات ہے تو 6 گھنٹے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز میں کھڑے رہتے تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، قبلہ حضرت صاحب۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم کیا قیام کرتے ہیں اور ہمارا کیا قیام ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام قیام فرمایا کرتے تھے رات کو، اللہ پاک کو یہ کہنا پڑ جاتا تھا کہ اے حبیب تھوڑا قیام کیجئے، رات کو تھوڑے کھڑے ہوا کریے۔ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ دوسرے رکوع میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ ان ربک یعلم، بے شک آپ کا رب جانتا ہے،
انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل، آپ رات کے 2/3 حصے کو قیام فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر رہتے ہیں۔ 2/3 یعنی رات کے 2 حصے، 3 حصوں میں سے 2 حصے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم جو گھنٹے کی تراویح پڑھ کے پھر اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتے ہیں، تو وہ ہمارا کون سا ہمارا قیام ہوگا؟ اور جو کرتے ہیں وہ بھی کیسے کرتے ہیں؟ بعض تو ایسے بھی ہے نا جو 20 رکعت بھی نہیں پڑھتے ہیں، وہ تو 8 پڑھ کے چلے جاتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو پوری رات کھڑے رہتے تھے قیام اللیل میں۔ تو بات میں نے یہاں سے شروع کی تھی کہ بہت لمبی تقریر کرنے کا فائدہ نہیں ہے، چھوٹی سی ایک بات یا 2 باتیں بھی اگر کسی کے ذہن میں رہ جائیں تو وہی کافی ہوتی ہیں۔ وہ حضور فرماتے ہیں کہ بھوکا پیاسا رہنے کے باوجود بھی افطاری کے وقت کچھ نہ پا سکا، رات کو قیام بھی کیا، قیام اللیل بھی کیا، قرآن پڑھا بھی، سنا بھی، پھر بھی سوائے جاگنے کے اور جگراتے کے کچھ بھی نہ پا سکا۔ وجہ، حالانکہ قرآن پڑھنے کا بھی بہت بڑا اجر و ثواب موجود ہے، رات کو قیام کرنے کا بھی بہت بڑا اجر و ثواب موجود ہے، رمضان کا تو خود ہی سب کو معلوم ہے بہت بڑا اجر، ایک نفل جو ہے وہ فرض کے برابر، اور فرض جو ہے وہ 70 فرضوں کے برابر۔ یہ ساری چیزیں رمضان کی ہی ہیں، لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ بھوکا رہنے کے باوجود بھی یہ اجر ہم کو نہیں ملتے۔ ایک نماز جو 70 کے برابر ہے، ہمیں تو جو ایک ہے اس کا بھی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ ایک بھی قبول ہوئی ہے کہ نہیں، 70 کا اجر تو بعد کی بات ہے۔ جو ایک ہم پڑھ رہے ہیں اس کا بھی نہیں پتہ ہوتا کہ وہ قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی احکامات کی پابندی نہیں کرتے۔ اللہ پاک نے جھوٹ بولنے سے منع کیا ہے، ہم اگر روزہ رکھ کے جھوٹ بولیں گے وہ روزہ ہم کو کیا فائدہ دے گا؟ نماز سب پر فرض ہے، آپ سب جانتے ہیں، قرآن کریم سارا بھرا ہوا ہے آیات قرآن کریم کی۔ اگر روزہ رکھا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کے اس فرض کی ادائیگی سے ہم پیچھے ہو رہے یا نماز ہم نہیں پڑھ رہے، اس روزے کا ہم کو کیا فائدہ ہوگا؟ حضور نے ویسے ہی تو نہیں فرمایا کہ سوائے بھوکا رہنے کے اور فائدہ کوئی نہیں ہوگا اس کو۔ یعنی جتنی بھی چیزیں ہیں شریعت میں جو منع ہیں، جو حرام ہیں، وہ چھوڑنی بھی ضروری ہے نا روزے کے دوران۔ اگر روزہ بھی رکھا ہوا ہے اور سارے کام بھی کیے جا رہے ہیں تو پھر وہ روزہ وہی بات ہے کہ ہم کو کیا فائدہ دے گا سوائے بھوک اور پیاس کے۔ تو جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی وہ یہ تھی کہ میں اس دن دوستوں کو یہ بات کہہ رہا تھا کہ کتنی عجیب بات ہے کہ دیکھیں وہ شیطان بھی عجیب عجیب انداز ہیں اس کے نا وسوسہ ڈالنے کے، کس طرح وہ ہم کو وسوسے ڈالتا ہے اور کس حد تک، یعنی ہم سمجھتے بوجھتے ہوئے بھی اس کے وسوسوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ مجھے آپ یہ بتائیے کہ ہم جو کھانا کھاتے ہیں، اللہ پاک نے جو ہمیں رزق عطا فرمایا ہوا ہے، ہم کھانا کھاتے ہیں، سحری کھاتے ہیں یا افطاری کرتے ہیں یا عام دنوں میں دن کا کھانا کھاتے ہیں، تو یہ روٹی اور یہ سالن جتنی بھی چیزیں ہیں یہ حلال ہیں یا حرام ہیں؟ یہ آپ مجھے جواب دیجئے، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ کھانا جو ہم کھاتے ہیں حلال ہے کہ حرام ہے؟ حلال کھاتے ہیں یا حرام کھاتے ہیں؟ ہر چیز حلال ہے، گندم حلال ہے، جو ترکاریاں کھاتے ہیں وہ حلال ہے، جو گوشت کھاتے ہیں وہ حلال ہے، ساری چیزیں حلال ہیں۔ جو پانی ہم پیتے ہیں وہ حلال ہے کہ حرام ہے؟ حلال ہے۔ تو کتنی عجیب بات ہے کہ جو حلال چیزیں ہیں وہ تو روزے میں ہم چھوڑ دیتے ہیں، اور جو حرام چیزیں ہیں وہ روزے میں بھی ہم نہیں چھوڑتے ہیں۔ اس بات پہ غور کرنا ہے۔ میں آپ کو کہتا ہوں نا لمبی تقریروں کا فائدہ نہیں ہوتا، ایک جملہ بھی کوئی یاد اگر رہ جائے تو بڑی بات ہے۔ یعنی جو چیزیں حلال ہیں، کھانا پینا روٹی پانی، وہ چھوڑ دیتے ہیں روزے میں، اور جو ہے ہی حرام، عام دنوں میں بھی حرام ہے، وہ کیوں نہیں روزے میں ہم چھوڑ سکتے؟ تو چھوڑنی تو وہ ہے نا جو حرام ہے، حلال چھوڑ دیتے ہیں روزے کی وجہ سے، پانی نہیں پی رہے، روٹی نہیں کھا رہے، سب حلال ہیں، ساری چیزیں حلال ہیں، حلال چھوڑ دی ہیں روزے کی وجہ سے، اور جو حرام ہے وہ روزے میں بھی کیے جا رہے ہیں، وہ نہیں چھوڑ رہے۔ تو بات یہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ جو چیزیں حرام ہیں وہ روزے میں چھوڑنی ہے، عام دنوں میں بھی چھوڑنی ہے، اور روزے میں تو لازماً چھوڑنی ہے ہم نے، تاکہ روزے کا ثواب ہم کو حاصل ہو سکے۔
جس طرح ہم حلال چیزیں چھوڑ دیتے ہیں روزے میں، اس طرح حرام چیزیں حلال سے زیادہ چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب